بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے ترجمۃ القرآن کے ٹیچر میں صبا اسلم ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ القریش کے حوالے سے۔ اس سورت کا مرکزی خیال ہے قریش مکہ کو شکر ادا کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر اپنے کن انعامات کو نازل فرمایا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے، ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے جو ان پر اپنی انعامات کی بارش فرمائی ہے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیں۔ بس اب ہم اس لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھول لیں۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے مضامین کو ڈسکس کریں گے۔ قریش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ قریش کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یہ سورت قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بارے میں نازل ہوئی۔ قریش پر ان احسانات کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف کی حالت میں امن عطا کیا اور بھوک کی حالت میں انہیں کھانا کھلایا۔ اس صورت میں قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انعامات بیان فرمائے۔ گرمی اور سردی میں تجارتی سفر کا موقع میسر آنا، بھوک کی حالت میں کھانا نصیب ہونا، بدامنی کی حالت میں امن دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق اور بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے علاقے کی تجارتی سرگرمیاں ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھیں۔ یہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے جو ایک گرم علاقہ ہے، اور گرمی کے موسم میں یہ شام جاتے تھے جو ایک ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اب آپ لوگ اپنا پیج پلٹ لیں۔ سورۃ قریش کا مرکزی خیال قریش مکہ کو شکر ادا کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ اس سورت کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ اب ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ قریش کو رغبت دلائی، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ قریش ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کے تمام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی بنی اسماعیلی تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر جو اپنے بہت سارے انعامات اور احسانات نازل فرمائے ان کا ذکر کیا گیا۔ اس ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ کو یہ ترغیب دلائی جائے، انہیں نصیحت کی جائے، انہیں خبردار کیا جائے کہ وہ بتوں کی پوجا سے باز آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور جو دعوت و تبلیغ کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین مان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف کی حالت میں امن عطا کیا اور بھوک کی حالت میں انہیں کھانا کھلایا۔ اس صورت میں قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 انعامات بیان فرمائے کہ گرمی اور سردی میں تجارتی سفر کرنے کا موقع میسر آنا، بھوک کی حالت میں کھانا نصیب ہونا
اور بدامنی کی حالت میں امن دینا۔ قریش مکہ کے لوگ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور پوری دنیا میں لوگوں کو اس چیز کا علم تھا، تو اسی قریش مکہ کے جب تجارتی قافلے پوری دنیا میں دور دراز ملکوں میں جایا کرتے تھے تو ہر طرح کی لوٹ مار اور چوری سے ان کے قافلے محفوظ رہتے، اور جب سخت گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ انہیں یمن کی طرف بھیج دیتے۔ سردی کے موسم میں یہ لوگ یمن کے ملک میں جایا کرتے تھے، وہاں اپنے تجارتی کاروبار کیا کرتے، اور یمن ان دنوں ایک نسبتاً گرم علاقہ ہوتا تھا جب پورے عرب میں سردی پڑتی تھی، اور گرمیوں کے موسم میں یہ لوگ اپنے تجارتی قافلے، اپنے اونٹ لے کر یہ لوگ ملک شام جایا کرتے تھے، اور ان دنوں شام ایک ٹھنڈا علاقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تجارتی سرگرمیوں میں بھی بہت زیادہ آسانیاں عطا فرما رکھی تھیں۔ تو اس صورت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قریش مکہ کو شکر ادا کرنے، شرک سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا نصیب کیا، انہیں تجارتی سرگرمیوں کے بہت سارے مواقع میسر آتے تھے سال بھر میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قافلوں کو لوٹ مار سے محفوظ کیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر کے ان لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے، ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس طرح اس صورت کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے، تو یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ اب ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے کا نام ہے ثقیف، قریش، اوس، نذیر، تو درست جواب ہے قریش۔ قریش کے لوگ اولاد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ درست جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سورۃ قریش میں ذکر آیا ہے بہار اور خزاں کا، گرمی اور سردی کا، بہار اور گرمی کا، گرمی اور برسات کا۔ درست جواب ہے گرمی اور سردی کا۔ قریش کے لوگ گرمیوں میں سفر کرتے تھے، شام کی طرف، یمن کی طرف، حبشہ کی طرف، عراق کی طرف۔ درست جواب ہے شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کھانا کھلایا، پیاس کی حالت میں، خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں یا روزے کی حالت میں، تو درست جواب ہے بھوک کی حالت میں۔ تو آپ کو چاہیے بیٹا کہ آپ اس لیسن کی اچھی طرح ریڈنگ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں آپ ہمارے یونیک کے نوٹ سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔